السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس ہے۔ اس موضوع کو آسان ترین خیال کرتے ہوئے بچے اس کو حل کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، چونکہ چند ایک اصولوں کی مدد سے اس سوال کو حل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام اصولوں کے اندر ایک ایسا اصول ہے جسے اکثر نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آپ کے تمام حل شدہ لکھے ہوئے فکرات غلط قرار دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مشاہدے میں ایک ایسی غلطی آئی ہے جس کی ہم نشاندہی کروانے کے لیے آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں بغیر سکپ کیے، اور اس طرح کی مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آل ایزی پریکٹیکل اینڈ یوزفل ویڈیوز گیو اے بگ تھمز اپ، سبسکرائب، پریس بیل، تھینکس اے لاٹ۔ جو اصول ہمیں ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں، رولز درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے فقرے میں آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ بنانا، پھر زمانے کے مطابق ہیلپنگ ورب لگانا، نمبر 3 ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا، نمبر 4 بائی لگانا، اور پھر آخر میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آبجیکٹ بنانا۔ انہی رولز میں سے یہ رول نمبر 2 جو ہے، جس کی ٹھیک سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے عزیز طلبہ آپ کے تمام فکرے امتحانی پیپر میں غلط ہو سکتے ہیں، لہذا اس اصول کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس کو جاننے کی وجہ سے آپ کے تمام دوسرے فکرات بھی درست ثابت ہوں۔ ایکٹیو اینڈ پیسیو سمجھتے ہوئے اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ پروناؤن کیس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آبجیکٹ سے سبجیکٹ بنتا ہے تو پھر نامینیٹیو یا سبجیکٹیو کیس کو لیتے ہیں۔ تو سبجیکٹیو کیس میں آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، ہو تمام پروناؤنز نامینیٹیو یا سبجیکٹیو کیس میں آتے ہیں، جبکہ اسی طرح آبجیکٹیو کیس میں می، اس، یو، دیم، ہم، ہر، اٹ، ہوم بالترتیب یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس اصول کو مرکزی سمجھتے ہوئے سبجیکٹ کو آبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی وجہ سے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں، اب جب می بطور سبجیکٹ اپنی حالت میں آتا ہے تو می کو آئی میں وہ چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آئی بطور آبجیکٹ جاتا ہے تو آئی ادھر جا کے می بن جاتا ہے۔ ہم کو ہی کرنا، یا ہر کو شی کرنا، یا دے کو دیم میں چینج کرنا، وی کو اس میں تبدیل کرنا، یوں ہی بائی لگانا اور ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا۔ ان تمام ٹینسز میں جب بھی ایکٹیو سے پیسیو کریں گے ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے، اور اسی طرح سیکنڈ لاسٹ پہ جا کے بائی کا استعمال کریں گے۔ یہ باتیں بار بار ہر قسم کے ٹینسز میں ہر زمانے میں ان کا استعمال ہونے کی وجہ سے یہ ایکٹیو پیسیو کا لازم و ملزم حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو بات نظر انداز کی جاتی ہے وہ یہ ہے ہیلپنگ ورب زمانے کے مطابق ہر فکر میں تبدیل ہوتا ہے، اور اسی غلطی سے ہم اپنے تمام فکرات غلط کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا آئیے زمانے کے مطابق ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا، اس کو اس طرح اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، جب بھی ایکٹیو وائس کے فکرات میں آپ کو ڈو، ڈز یا فرسٹ فارم کا استعمال ملے تو اس وقت پیسیو وائس کرتے ہوئے آپ نے جو نمبر 2 پہ ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے، از آر ایم کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر آئی ڈو مائی ڈیوٹی، اس میں ڈو فرسٹ فارم ہے، لہذا پیسیو وائز کرتے ہوئے ڈیوٹی از ڈن بائی می، از کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں از، آر، ایم تینوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ آبجیکٹ کو جس آبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ بنایا ہے وہ ڈیوٹی ہے، وہ سنگولر ہے، اس کے مطابق از کا استعمال ہوا ہے۔ اگر وہاں پر می ہوتا، می ادھر آ کے آئی بنتا تو پھر ہم ایم کا استعمال کرتے، یا پھر اگر کوئی پلورل دے، یو یا وی کی شکل میں ہوتا تو پھر آر کا استعمال کیا جاتا۔ لہذا جب بھی فرسٹ فارم آئے گی تو پیسیو وائس میں اس صورت میں از آر ایم کا استعمال کیا جائے گا۔ ایکٹیو وائس کے فکرات میں ڈڈ کا استعمال ہو یا پھر سیکنڈ فارم کا استعمال ہو تو اس صورت میں ہم پیسیو وائز کرتے ہوئے جس ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے وہ واز یا ور ہوگا فکرات کی مناسبت سے۔ اگر فکرے کے سٹارٹ میں آئی، ہی، شی، اٹ یا سنگولر ہے تو پھر واز لگائیں گے۔ اگر جس آبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ بنا رہے ہیں وہ وی، یو، دے یا پلورل ہے تو پھر ور کا استعمال کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل ہی باٹ اے ہاؤس، یہاں پر باٹ سیکنڈ فارم ہے، لہذا پیسیو وائز کرتے ہوئے اے ہاؤس واز باٹ بائی ہم، ہم نے واز کا استعمال کیا چونکہ ہاؤس سنگولر تھا۔ اگر کوئی پلورل ہوتا تو پھر اس کے ساتھ ور کا استعمال کیا جاتا۔ جب بھی فکرے میں
فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے، چاہے وہ ایز آر ایم کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے، چاہے وہ واز ور کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے، یعنی فورتھ فارم آئے تو اس صورت میں پیسیو وائس میں تھرڈ فارم سے پہلے بینگ کا استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں پیسیو وائس کے تمام فقرات میں صرف بینگ کا استعمال وہاں کیا جائے گا، وہ بھی تھرڈ فارم سے پہلے، جب ایکٹیو وائس کے فقرات میں آئی این جی کا استعمال ہوگا ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ۔ فار ایگزامپل دے آر ناکنگ ایٹ دا ڈور از بینگ ناکڈ ایٹ بائی دیم۔ تو یہاں پر بینگ ناکڈ اس لیے آیا چونکہ اوپر فورتھ فارم یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ناکنگ کا استعمال ہوا تھا۔ مزید تبدیلیوں پہ اگر غور کریں تو اگر ایکٹیو وائس میں ہیز یا ہیو کا استعمال ہو تو پیسیو وائس کرتے ہوئے ہیز بین اور ہیو بین میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایکٹیو وائس میں ہیڈ کا استعمال ہو تو پیسیو وائس میں ہیڈ بین کا استعمال کیا جائے گا۔ یوں ہی اگر شیل یا ول آپ کو ایکٹیو وائس کے فقرے میں نظر آئے تو شیل ول شیل بی اور ول بی میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے شی ہیز ٹاٹ اس، یہاں پر ہیز کا استعمال ہوا، لہذا پیسیو وائس کرتے ہوئے وی ہیو بین ٹاٹ بائی ہر۔ یہاں پر ہیو بین کا استعمال اس لیے کیا گیا چونکہ اس کو جب ہم نے سبجیکٹ بنایا تو وہ وی میں بن گیا، تو وی پلورل ہوتا ہے، وی ہو، یو ہو، دے ہو، ان سب کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوگا۔ اگر یہاں پر ہی یا شی ہوتا تو ہیز بین کا استعمال کرتے، یہاں پر پلورل ہونے کی وجہ سے ہیو بین کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح دے ول ہیلپ می، یہاں پر ایکٹیو وائس کے فقرے میں ول کا استعمال ہوا ہے تو ول آنے کی صورت میں شیل بی ول بی کا استعمال پیسیو وائس میں کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل می کو آئی بنایا، آئی شیل بی ہیلپڈ بائی دیم۔ تو نوٹ جو آبجیکٹ موجودہ سبجیکٹ بنے گا اگر وہ آئی یا وی سے ریلیٹڈ ہوگا تو آئی وی کے ساتھ شیل لگے گا۔ اس کے علاوہ یو، دے، ہی، شی، اٹ یا کوئی بھی پروناؤن ہو تو اس کے ساتھ ول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.